بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ شمالی یورپ کا ایک ایسا ملک جہاں برف پوش پہاڑ، نیلی جھیلیں اور جنگلات کا سب سمندر مل کر ایک جنت کا منظر پیش کرتے ہیں، جہاں دن کبھی ختم نہیں ہوتا اور کبھی رات کئی دنوں تک سورج کو چھپا لیتی ہے۔ خوش آمدید، یہ ہے سویڈن، قدرت، جدت اور امن کی سرزمین۔ سویڈن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں سب سے پہلے قدیم شکاری اور مچھیرے قبائل آباد تھے۔ تقریباً 8ویں صدی میں یہاں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ وائکنگز دور کا آغاز ہوا۔ وائکنگز جنگجو اور تاجر تھے جو سمندروں میں دور دور تک سفر کرتے تھے۔ یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک جاتے تھے۔ 11ویں صدی میں سویڈن نے عیسائیت کو قبول کیا اور رفتہ رفتہ ایک متحد بادشاہت وجود میں آئی۔ قرون وسطیٰ میں سویڈن ڈنمارک اور ناروے کے ساتھ کالمار یونین میں شامل ہوا، مگر بعد میں علیحدہ ہو کر اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ 17ویں صدی میں سویڈن ایک بڑی یورپی طاقت بن چکا تھا، مگر 18ویں اور 19ویں صدی میں جنگوں اور شکستوں نے اس کی سرحدیں محدود کر دی۔ دوسری جنگ عظیم میں سویڈن نے غیر جانبداری کا راستہ اپنایا اور یہی فیصلہ اسے تباہی سے بچا گیا۔ جنگ کے بعد اس نے صنعت، تعلیم اور فلاحی نظام میں زبردست ترقی کی اور آج دنیا کی خوشحال ترین ممالک میں شامل ہے۔ سویڈن شمال سے جنوب تک تقریباً 1500 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں بالٹک اوشن اور مغرب میں ناروے کے پہاڑ واقع ہیں۔ ملک میں ہزاروں جھیلیں اور جزائر ہیں۔ برفانی خطہ جہاں شمالی روشنیاں آسمان کو سبز اور نیلے رنگ سے سجا دیتی ہیں، دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن کا دارالحکومت جو 14 جزیروں پر بنا ہوا ہے اور پلوں سے جڑا ہوا ہے۔ پرانا شہر گاملاسٹان اپنی پتھریلی گلیوں اور شاہی محل کی وجہ سے مشہور ہے۔ گوتھنبرگ ساحلی شہر ہے جو اپنی بندرگاہ، سی فوڈ اور جدید میوزیمز کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیرونا دنیا کا سب سے شمالی شہر جہاں آئس ہوٹل اور برفانی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سویڈن میں قدرت کے قریب رہنا زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کا فیکا کلچر یعنی دوستوں کے ساتھ کافی اور مٹھائی کا آرام دہ وقفہ روزمرہ کا معمول ہے۔ مڈ سمر فیسٹیول میں لوگ پھولوں کے تاج پہن کر ڈانس اور گانے کا جشن مناتے ہیں۔ لوشیا ڈے برفانی راتوں کو روشنی اور امید کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نوبل انعام کی تقریب بھی ہر سال اسٹاک ہوم میں ہوتی ہے، جو دنیا بھر کے سائنسدانوں، ادیبوں اور امن کے علمبرداروں کو اعزاز دیتی ہیں۔ سویڈن کی معیشت مضبوط اور متوازن ہے۔ اس کی کل جی ڈی پی تقریباً 7 کھرب امریکی ڈالر ہے۔ کرنسی سویڈش کرونا۔ سویڈن کی سرکاری زبان سویڈش ہے۔ آبادی تقریباً 10.7 ملین افراد پر مشتمل ہے، یعنی کہ 1 کروڑ 7 لاکھ افراد۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 4,50,295 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کی کثافت کے لحاظ سے تقریباً 25 افراد فی مربع کلومیٹر۔ حکومت کا نظام پارلیمانی بادشاہت ہے۔ اس کی شرح خواندگی تقریباً 99% ہے۔ اس ملک میں رہنے والوں کی اوسطاً عمر 83 سال تک ہے۔ سویڈن میں زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں، مگر بڑی تعداد لادین بھی ہے۔ سویڈش لوگ 6 جون کو سویڈن نیشنل ڈے مناتے ہیں۔ اس کے قدرتی وسائل لوہا، لکڑی، پانی کی توانائی ہے۔
انسانی ترقی کا انڈیکس دنیا میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے کم شمار کیا جاتا ہے۔ سویڈن میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ ملک میں تعلیم اور صحت مفت ہے اور ماحول دوست توانائی کا 50% سے زیادہ حصہ قابل تجدید ذرائع سے آتا ہے۔ سویڈن میں تقریباً 40 سے 50 ہزار پاکستانی افراد آباد ہیں۔ زیادہ تر لوگ 1970 سے 1980 کی دہائی میں محنت مزدوری یا تعلیم کے لیے آئے تھے اور اب کاروبار، ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل شعبوں میں نمایاں ہیں۔ بھارتی کمیونٹی کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہزار ہے جو آئی ٹی، انجینئرنگ، بزنس اور ریسرچ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دونوں کمیونٹیز نے اپنے ثقافتی مراکز، مساجد، مندروں کے ذریعے اپنی شناخت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ پاکستانی اور بھارتی ریستوران سویڈن میں کافی مقبول ہیں، جہاں بریانی، چکن کڑھائی اور سموسے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ گرمیوں میں سویڈن کے شمالی علاقوں میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ سردیوں میں بعض علاقوں میں کئی دن سورج نہیں نکلتا۔ سویڈن دنیا کا بہترین ری سائیکلنگ سسٹم رکھتا ہے۔ یہ ملک دنیا میں سب سے کم کرپشن والے ممالک میں شامل ہے۔ اگر آپ سویڈن جانا چاہتے ہیں تو گرمیوں میں قدرت اور میلے دیکھنے کا بہترین وقت ہے۔ سردیوں میں برفانی کھیل اور شمالی روشنیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ منظم اور وقت کی پابند ہے۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ اور جدیدیت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، جہاں قدرتی حسن اور انسانی ترقی مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو دنیا کے لیے ایک خواب ہے۔ شاید اسی لیے یہاں آنے والے واپس جانا نہیں چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ سویڈن کا کون سا شہر دیکھنا پسند کریں گے؟ چلیں اب آپ کو سویڈن کے کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ کچرے کی کمی سویڈن میں ری سائیکلنگ اتنی مؤثر ہے کہ ان کے پاس کچرا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کا کچرا درآمد کر کے ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سڑک کراس کر رہے ہیں تو گاڑی فوراً رک جاتی ہے، چاہے آپ زیبرا کراسنگ پر ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں اسکول کے بچوں کو سب سے زیادہ چھٹیاں ملتی ہیں۔ سال میں تقریباً 170 دن اسکول ہوتے ہیں، باقی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد والدین کو 480 دن کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی ملتی ہے۔ اس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ پچھلے 200 سال میں سویڈن نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سویڈن میں 2,67,000 سے زائد جزائر ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ۔ سویڈن میں آپ کسی کا بھی ٹیکس ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ قانون کے تحت بالکل عام بات ہے۔ ہر شخص اوسطاً تقریباً 24 کتب لائبریری سے پڑھنے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ کیرونا میں دنیا کا پہلا مکمل برف سے بنا ہوٹل ہے جو ہر سال نئے ڈیزائن کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ شمالی سویڈن میں گرمیوں میں سورج کئی دنوں تک غروب نہیں ہوتا، اسے مڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں شمالی علاقے میں کئی ہفتوں تک مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ سویڈن میں بچوں کے لیے عجیب و غریب یا غیر مہذب نام رکھنا قانوناً ممنوع ہے۔ حکومت ایسے نام مسترد کر دیتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں پانی ہمیشہ مفت ملتا ہے اور عموماً نلکے کا پانی پینے کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔
स्वीडन का सबसे मशहूर ब्रांड IKEA के स्टोर्स को लोग हफ्तावार पिकनिक की तरह विजिट करते हैं। ये थी स्वीडन की एक दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।